دوستوں خوش آمدید پاک بھارت ڈرامہ سیریل میں، جہاں ہر جنگ اصل میں جنگ نہیں بلکہ میڈل جیتنے کی ریہرسل لگتی ہے۔ کبھی سفیر واپس بلا لو، کبھی پھر بھیج دو، کبھی کرکٹ میچ منسوخ کر دو، اور پھر آخر میں کہتے ہیں جی ہم نے امن قائم کر دیا۔ بھارتی ہائی کمشنر اجے بساریا اسلام آباد واپس، ہمارے سہیل محمود دہلی میں ڈیوٹی پر حاضر۔ یعنی فلم کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا۔ ہم نے کہا جنگ ہو گئی، ارے بھائی جنگ کہاں تھی؟ یہ تو زیادہ تر ایوارڈ شو تھا، سب سے بہادر، سب سے زیادہ میڈل، سب سے زبردست دھمکی کا تمغہ۔ اصل میں ہوا کیا کہ چند فضائی جھڑپیں، پروازیں منسوخ، کرکٹ میچ ملتوی، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آئی پی ایل پی ایس ایل شائقین کو رلوا دیا۔ قومیں لٹ گئی ہیں لیکن کرکٹ میچ نہ ہونے کا غم دل پر باقی ہے۔ اب آ جائیے لاہوری ناشتہ اور پانی بند کرنے کی دھمکی کی طرف۔ ہمارے ہندوستانی میڈیائی مینڈک ہندوستانی فوج سے زیادہ فائر کرتے ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ یہ فائر صرف منہ سے ہوتے ہیں اور جوابی فائر پر کہیں اور سے کچھ اور نکل جاتا ہے۔ آپریشن سندور نام سننے میں دیش بھکتی کا لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ صرف میڈیا پر کیا سرکار کا ایک تماشا تھا۔ کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ اس آپریشن میں حاصل کیا ہوا۔ یہ خبط الحواس اینکر آج کے دور میں سوائے ہندوستان کے اس پلانٹ پہ کہیں اور نہیں پائے جاتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ حال پر نہیں بلکہ مستقبل پر تبصرہ کرتے ہیں، لوگوں کی دلی خواہشات کے مطابق خبریں بناتے ہیں، یعنی جیسے کراچی، لاہور، اسلام آباد تباہ کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ انڈین نیوی کی پوزیشن یہاں پر کہیں پر ہے، یہاں پر انڈین نیوی ہے، کراچی کا نیول بیس اس کو میجر ڈسٹرکشن ہوا ہے۔ یہ ہندوستانی عوام کو وہ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں جس کو پانے کی حسرت لیے شاید کروڑوں دنیا بدر ہو چکے ہیں۔ اسٹوڈیو میں ان اینکرز کی اچھل کود اور چیخو پکار سن کر جنگی میدان پرسکون لگتے ہیں۔ خیر بات ہو رہی تھی ہائی کمشنر ایکسچینج کی، تو خبر یہ ہے کہ ہمارے ادھر جا رہے ہیں اور ان کے ادھر آ رہے ہیں۔ کتنے عرصے تلک مودی کے الیکشن تک یا کسی کی مدت میعاد ختم ہونے تک کچھ پتہ نہیں۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ بھارت نے کہا تھا ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے۔ ہمارے گھر سے بھی دھمکی دی گئی تھی کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم بھی جانتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایسی لڑائیاں ہم نے اپنے بچپن میں گلیوں محلے میں بہت دیکھی، بس یوں ہی یاد آ گئی تھی سو آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ یعنی ہمارا بچپن اور برصغیر کے ان دو ایٹمی ممالک کا بچپنا اب تک جی رہا ہے اور سانسیں لے رہا ہے۔ ویسے شاید پاکستان کو پانی بند کروا ہی لینا چاہیے تھا، کم از کم آج کل کی تباہی سے تو کم نقصان ہوتا۔ اب آتے ہیں ہمارے عظیم آئرن برادر چائنا پر۔ چینی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان ہمارے لیے آئرن برادر ہے۔ اب اس آئرن کا مطلب لوہا ہے یا آئرن میڈ والی فلم، یہ وہی جانتے ہیں، لیکن بات زبردست ہے۔ جب بھی ہم مشکل میں ہوتے ہیں چائنا میں یاد دلاتا ہے بیٹا صبر کرو، بات چیت کرو، لڈو بانٹو۔ ادھر یورپی یونین والے بھی کود پڑے ہیں۔ 40 ممبران نے خط لکھ دیا ہے کہ عمران خان اور مودی تھوڑے ہوش آواز سے کام لیں، صلح کر لو ورنہ دنیا تنگ ہے تمہارے ڈراموں سے۔ یہ خط بھی خوب تھا، جیسے محلے کے دو بدماش لڑ رہے ہیں اور کوستانی جی خط لکھ دے بیٹو ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ چلو یہ سفیر واپس آ گئے، بس اتنی سی خبر پر ہم نے جشن منا لیا۔ لیکن کوئی یہ پوچھے کہ کشمیر کا کیا ہوا، پانی کا کیا ہوا، دہشت گردی کے الزامات کا کیا ہوا، کچھ نہیں۔ لیکن ٹی وی پر بریکنگ نیوز ضرور چلی، پاکستان اور بھارت میں تعلقات بہتر ہونے لگے ہیں۔ ارے بھائی یہ تعلقات بہتر نہیں ہوئے، بس ایک وقفہ آیا ہے، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد، اور پھر اس کے بعد ایپیسوڈ وہیں سے ہی شروع ہوگا۔ دوستوں آج کا سبق کیا ہے؟ یہ جو جنگ کھیلتے ہیں ہم لوگ، یہ حقیقت میں جنگ نہیں بلکہ ایوارڈ شو ہے۔ کوئی تمغہ چاہتا ہے، کوئی سیاست چمکانا چاہتا ہے، اور عوام تو ہر بار بے وقوف بن جاتی ہے۔ ہماری اصل جنگ پانی کی ہے، بھوک کی ہے، غربت کی ہے، تعلیم کی ہے، لیکن ہم انہی باتوں کو بھول کر فخر سے کہتے ہیں ہم نے امن قائم کر دیا۔ امن مذاق سے نہیں آتا، امن تب آتا ہے جب دونوں قومیں اصل مسائل پر بات کریں، ورنہ یہ سیریل چلتا رہے گا، کبھی سفیر واپس، کبھی سفیر روانہ، کبھی جنگ کے نعرے، کبھی صلح کی تصویریں۔ سوچو ذرا، یہ جنگ تھی یا ڈرامہ، یہ امن ہے یا بریک؟ اور ہم کب تک ہنس ہنس کر حقیقت بھولتے رہیں گے؟ دیکھتے رہیے دیسی لاؤڈ اسپیکر، سچی خبروں کو سننے کے لیے۔ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔